بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم یزید کو رضی اللہ کہنے پہ تلے ہو تو ہم حسین کو علیہ السلام کہہ کے رہیں گے۔ پہنچے آپ شاید آپ اس جملے کی وضاحت تک نہیں پہنچے۔ بھئی یہ جو آپ شدت آ رہی ہے یہ کس لیے آ رہی ہے؟ یہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ کچھ لوگ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ یزید کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے کل ابو سفیان کو مسلمان کہا تھا۔ یعنی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں یہ حسین کی دشمنی میں کہہ رہے ہیں یا یزید کی محبت میں کہہ رہے ہیں؟ آپ کسی کو کچھ کہیے، ہم پہ فرق نہیں آتا، مگر اس کی ایک وجہ میں بتاؤں کیا ہے، بہت آہستہ سے اگر بات آپ تک پہنچے، کیونکہ اس زمانے میں ہر آدمی سوشل میڈیا سے جڑا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں فیس بک ہے، ہر 5 منٹ کے بعد ایک نیا کلپ، نیا مولوی، نیا چہرہ، نئی بات، نیا عقیدہ، نیا لہجہ، یعنی کہاں بیٹھے نئے نظریات لے کے وہ آ رہا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ مسلسل مجلس سے پڑھ رہے ہیں، آپ قوم کے نام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو میں نے جو پیغام دیا وہ میں یہاں بھی دے رہا ہوں اور شاید اس اسمت کے ذریعے دور تک چلا جائے یہ پیغام۔ جوانوں کے لیے بس ایک پیغام ہے، پوری مجلس بھول جانا مگر یہ بات نہ بھولنا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ جوانوں یاد رکھنا، ہر ٹوپی غیر معتبر نہیں ہے، جو میں کہنے جا رہا ہوں بہت بڑا جملہ ہے، ہر ٹوپی غیر معتبر نہیں ہے اور ہر امامہ معتبر نہیں ہے۔ سمجھئے یزید کو رضی اللہ کیوں کہا گیا؟ بہت دور تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز کا مجھے معلوم ہے کہ میں اتنے مجھے دوست نہیں سنتے جتنے دشمن سنتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں ہر ٹوپی غیر معتبر نہیں ہے، ہر امامہ لائق اعتماد نہیں ہے۔ لباس پہ بھروسہ نہ کیجیے گا، عقیدہ ٹٹول لیجیے گا کہ غدیری کا لایا ہے کہ ثقیفہ کا لایا ہے۔ پر بھائی جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو لباس پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عقیدہ دیکھیے ثقیفائی ہے یا غدیری ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں آپ کو بالکل چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں جب آپ چھوٹے سے تھے، میں چھوٹا سا تھا، ہم سب چھوٹے سے تھے، اپنی ماں کی آغوش میں تھے، آغوش مادر میں تھے، تو ماں نے جو ہمیں پہلا درس دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ اس نے ہمیں کہا بیٹا یاد رکھ اول امام حضرت علی، ذرا زور سے بولیے، سارا جھگڑا تو اسی پہ ہونے جا رہا ہے، یہ بات بہت دور تک جائے گی اور نہ جانے کس کس کو جلا جائے گی۔ میں پڑھ ہی اس لیے رہا ہوں کہ وہ جلیں۔ باخدا میرا نظریہ یہ نہیں ہے کہ آپ خوش ہوں، میں تو چاہتا ہوں جب یہ کلپ وہاں جائے تو ان کو پتہ چلے کہ وہ اپنا کام کر گیا، اس لیے کہ یہ امامہ یہ لباس میں نے اہل بیت کے تحفظ کے لیے پہنا ہے، اہل بیت کی بغاوت کے لیے نہیں پہنا۔ بھائی ہم نے بچپن سے کیا سنا؟ امام حسین کیا سنا آپ؟ اول امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام۔ وہی سنتے سنتے فرش عزا پہ آ گئے، یہاں خطیب نے سنایا علیہ السلام، مسجد میں پہنچے خطبے کے جمعے میں سنا علیہ السلام، حدیث قصہ میں سنا علیہ السلام، ہر جگہ یہی سنتے سنتے 35 سال کے ہو گئے علیہ السلام، یہ 50 کے ہو گئے علیہ السلام، یہ 55 کے ہو گئے علیہ السلام۔ اب جب ہم 35 کے ہو گئے تو ایک مولوی صاحب نے بیٹھ کے کہا ایسا ہی لباس پہن کے رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ میرے عقیدے سے ملے تو بولیے، ورنہ کوئی شکوہ نہیں ہے، مگر ہر حسینی کی توجہ چاہتا ہے حسینی اس جملے پہ۔ پھر سن لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہماری ماں نے، ہمارے والدین نے، ہماری مجلسوں نے، ہماری مسجدوں نے، ہماری محفلوں نے، ہمارے امام بارگاہوں نے، ہمارے عزا خانوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے عزاداروں نے جو ہمیں درس دیا تھا وہ یہ دیا تھا علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام۔ جب ہم 35 سال کو گئے تو ایک صاحب نکل کے آئے اور انہوں نے کہا نہیں جی رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا رضی اللہ کوئی برا لفظ نہیں ہے حکیم جی، رضی اللہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، مگر چونکہ کچھ بروں کے سامنے لگ گیا۔ بھئی رضی اللہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، مگر چونکہ کچھ بروں کے ساتھ لگ گیا لہٰذا اعتماد کھو دیا، نہیں پہنچے آپ۔ اب انہوں نے کہا جی نہیں، حسین علی کو بھی رضی اللہ کہہ سکتے ہیں، حسن کو بھی رضی اللہ کہہ سکتے ہیں، حسین کو بھی رضی اللہ کہہ سکتے ہیں۔ بھائی کہہ سکتے ہیں مگر رضی اللہ اور ہے،
علیہ السلام اور ہیں. جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی توجہ دے لیں. ایک ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہے حسینی جملے پہ. علیہ السلام اور ہیں, رضی اللہ اور ہیں, رضی اللہ اور ہیں, علیہ السلام اور ہے. بہت بنیادی فرق آپ کو بتا رہا ہوں. علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو نبی کے دروازے پہ آ کے سلام کرے وہ رضی اللہ ہے, جن کے دروازے پہ نبی سلام کرے. تو علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں فرق کیا ہے؟ یاد ہے نا آپ کو؟ میں موضوع سمجھ گئے آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ سب سمجھ گئے نا؟ کسی کو سمجھانے کی تو ضرورت نہیں. سب سوشل میڈیا پہ ہیں, سب دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. بس وہ جو ہو رہا ہے وہی میں بتانے آیا ہوں کہ جو ہو رہا ہے تمہیں اس پہ کام نہیں کرنا, جو تمہارے ہاں ہوتا ہوا آیا ہے. کہاں بیٹھے؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جوان, ہمیں کسی نئے عقیدے کی کوئی ضرورت ہی نہیں, کسی رسم کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بھائی آپ کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تازے شیعہ نہیں ہیں. صحیح کام ہے, لیکن مجھے میں طاقت نہیں ہے کہ میں چیخ کے پڑھوں. جتنی طاقت ہے میں آپ کی خدمت میں صرف کر دوں گا, پہنچا دوں گا. پھر سن لیجئے, ہم تازے شیعہ نہیں ہیں, ہم بنیادی شیعہ ہیں, خاندانی نسلی. ایک صاحب ہے, آپ عزاداری ایسے کیجئے, کیوں کیجئے؟ ایسے کریں گے جیسے ابا کرتے تھے, ابا ایسے کرتے تھے جیسے دادا کرتے تھے, دادا ایسے کرتے تھے جیسے پردادا کرتے تھے. ایک نئے صاحب آئے, انہوں نے کہا نہیں, اب تک آپ نماز ایسے پڑھتے تھے اب ایسے پڑھیے. کیوں پڑھیں گے؟ نماز تیرے گھر سے لائیں. بھائی نماز تیرے گھر سے لائیں. یاد رکھنا جوانوں, قوم میں اختلاف وہیں ہوگا جہاں ایجاد ہوگی. تمہیں دو کام ایسے کرنا ہے جیسے تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے. عزاداری بھی ویسے ہی کرنا ہے, عزاداری بھی ویسے ہی کرنا ہے, اور تمہیں نماز بھی ویسے ہی پڑھنا ہے. کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جب نئی چیز ایجاد نہیں ہوگی تو نیا فرقہ بھی ایجاد نہیں ہوگا. اب جو چپ رہے گا میں سمجھوں گا پانی وہیں مر رہا ہے. سلطیہ کسی نئی چیز کی ایجاد کی ضرورت ہی نہیں. آپ نے کہا یزید رضی اللہ, ٹھیک ہے بھائی. ایک ہمارے والے نے کہا جی آپ انہیں بھی رضی اللہ کہہ سکتے ہیں. کیوں کہہ سکتے ہیں؟ جب ہم 35 سال تک یہ سنتے آئے علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام, یا تو یہ مانو کہ جو ہم سے تم سے بڑے وہ مولوی تھے انہیں پتہ نہیں تھا, ہلی کو پتہ نہیں تھا, مجلسی کو پتہ نہیں تھا, شیخ صدوق کو پتہ نہیں تھا, تجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں. یاد رکھیے گا, کبھی کبھی لقب اور الفاظ بھی شایان شان ڈھونڈے جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی آپ کسی کا تعارف کرانے آتے ہیں, الفاظ ہی نہیں ملتے. کیا کریں؟ شخصیت بڑی تھی, الفاظ نہیں ملے. جو ہمارے بزرگوں نے کہا نا علیہ السلام, وہ اپنی جیب سے نہیں کہا, فرشتہ آیا اس نے سلام کیا, انبیاء آئے انہوں نے سلام کیا. حد ہو گئی, چھوڑ دیجئے, چھوڑ دیجئے. ایک جملہ کہوں, جب جناب رسول خدا کے پاس جبرائیل آتا تھا تو سب سے پہلے کہتا تھا اے اللہ کے رسول آپ پر بھی سلام ہو, اور اللہ نے خدیجہ کو بھی سلام کہلایا ہے. نہیں پہنچے, پتہ چلا رضی اللہ اور ہیں, علیہ السلام اور ہیں.